اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر کا آغاز لاہور اسٹوڈیوز سے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب ہم کراچی اسٹوڈیوز حاضر ہوتے ہیں تو انٹر کالج اور انٹر یونیورسٹی مقابلہ حسن نعت، عظیم الشان مقابلہ حسن نعت کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آج 7واں راؤنڈ ہے، 7واں روزہ ہے، اس اعتبار سے 18 راؤنڈ انشاءاللہ مکمل ہوں گے اور اس کے بعد ہم سیمی فائنلز کی جانب جائیں گے۔ آج بھی ماشاءاللہ طالبات موجود ہیں اور آج بھی ہمارے ججز حضرات موجود ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بابرکت مہینہ ہے، جتنی کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح و ثنا ہم کر سکیں ضروری ہے کہ ہم کر لیں، چونکہ اگلے وقت کا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ زندگی ہمیں مہلت دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ چونکہ حضرت شیخ سعدی نے اپنی حکایات میں ایک حکایت لکھی کہ اللہ والوں کی ایک جماعت سفر پر روانہ ہوئی اور وہاں پر جانے کے بعد ان میں سے ایک اللہ کے ولی نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس وقت حمد و ثنا کروں گا کہ جب سب سو رہے ہوں گے، میرے علاوہ کوئی حمد و ثنا کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب وہ بزرگ رات کو آخری پہر اٹھتے ہیں رات، اور اٹھنے کے بعد جب حمد و ثنا کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا روتے ہیں کہ بقیہ جماعت میں موجود جو بزرگ تھے وہ بھی بیدار ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کے لیے رو رہا ہوں کہ میں نے کامل ارادہ کیا تھا کہ آج میں اس وقت حمد و ثنا کروں گا اللہ کی کہ جب تمام لوگ سو رہے ہوں گے، لیکن جب میری آنکھ کھلی اور جب میں نے حمد و ثنا کی تو مجھ سے پہلے یہ اللہ کی مخلوق چرند پرند اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ سب اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ تو ہم سب الحمدللہ اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ لاہور سے جب آغاز ہوتا ہے تو تلاوت قرآن کریم سے اور اس کے بعد یہاں پر بھی اللہ کے بابرکت نام سے ہم آغاز کیا کرتے ہیں۔ آئیے مقابلہ حسن نعت کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ججز اور ہمارے لیے فخر کا باعث شخصیات الحاج صدیق اسماعیل صاحب عالمی شہرت یافتہ شناختہ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما عالمی شہرت یافتہ نعت گو، نعت خواں، نعت ریسرچر الحاج سید صبیح الدین صبی رحمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہمارے انتہائی معزز اور مکرم ARYQ TV کے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر عالمی شہرت یافتہ ثناخواں الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کی اجازت سے مقابلہ حسن نعت کا آغاز کرتے ہیں۔ آج تینوں طالبات ہیں اور پہلی جو کنٹسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے رفت رفیق، گورنمنٹ کالج کورنگی کراچی سے آپ کا تعلق ہے۔ تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ رفت رفیق۔ شہ لولاک ہو، شہ لولاک ہو، محبوب رب دو جہاں تم ہو، شہ لولاک ہو، محبوب خدا ہے مہربان اس پر کہ جس پر مہربان تم ہو، خدا ہے مہربان اس پر کہ جس پر مہربان تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا ماشاءاللہ وہاں ماشاءاللہ تم ہو۔ ماشاءاللہ۔
پہلی کنٹسٹنٹ رفت رفیع اپنی عقیدتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہی تھی. میں اس سے پہلے کہ اگلی اناؤنسمنٹ کی جانب جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے اسپانسرز کا ضرور اعلان کر دوں. کیش پرائزز کرٹیسی بائے سہیل شمس صاحب، اسٹار مارکیٹنگ، اور محسن فوڈ کی جانب سے گلشن معمار کی جانب سے کیش پرائزز انشاءاللہ، اور گفٹ کرٹیسی میں فوڈ بستی اور جی ایف ایس بلڈرز، پیزا پوائنٹ اور عابد گارمنٹس کی طرف سے جو ہے پارٹیسپینٹس کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں. اگلی جو شریک ہے آج کی اس مقابلے کی، ان کا نام ہے نویرہ خلیق. یونیورسٹی آف سندھ جامشورو سے آپ کا تعلق ہے. تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. نویرہ خلیق. رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نویرہ خلیق، یونیورسٹی آف سندھ جامشورو سے آپ کا تعلق. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. اگلی ہماری شریک جو ہیں وہ تشریف لائیں گی اقصیٰ زاہد. پی ایس ایچ ایس کالج سے آپ کا تعلق ہے، کراچی سے. اقصیٰ زاہد تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں. اقصیٰ زاہد. جی بسم اللہ. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء. اے بیرو از سخن شاہد ظلمن، فخر و شان زمن سد باب موہن، نور حق من وہ انمایہ جان و تن. مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اقصیٰ زاہد پی ایس ایچ ایس کالج سے کراچی سے آپ کا تعلق.
اپنی عقیدتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی آج کا 7واں راؤنڈ مکمل ہوا، اور اس طور پر ہم اپنے جو ججز ہیں معزز ججز سے رائے بھی لیں گے، اور رائے لینے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ انہوں نے کس انداز میں سنا. آپ نے تو بڑی عقیدت سے سنا، ہمارے ججز نے کس انداز میں سنا. الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، کیا کہیے گا عامر بھائی؟ آج ماشاءاللہ تینوں بچوں نے کلام انتخاب بہت اچھا تھا ان کا، اور بہت اچھا پڑھا، تو نمبر دے دیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں مجھ سے بہتر تفصیلی گفتگو، ظاہر بات اساتذہ ہیں سبھی بھائی، تو ان کے ہوتے ہوئے میرا گفتگو کرنا بنتا نہیں، تو بہتر یہ کہ آپ کمنٹس سبھی بھائی سے لیں، لیکن میں نے تو نمبر دے دی. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. عامر بھائی نے ظاہر ہے سینئرز کا بھی خیال کیا، اور الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب تشریف فرمائے. میں ایک بات بتاتا چلوں کہ آج اظہار عقیدت میں ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے جناب مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کو. یہ بات بھی پیش نظر رہے، اور جو کہ سبھی بھائی بیٹھے ہیں، ایک بہت گہرا تعلق رہا ہے مظفر وارثی صاحب سے آپ کا، تو آپ بچوں کے بارے میں بھی کچھ کہیں اور اس حوالے سے بھی کچھ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے یہ سن کے خوشی ہوئی کہ آج حضرت مظفر وارثی علیہ رحمہ کے کلام پڑھے جائیں گے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا. بالکل. یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا گیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ اتنی بڑی بات میں نے اس لیے کہی کہ میرے سامنے پوری اردو نعت کا منظرنامہ ہے، قدمہ سے لے کر حال کے شعراء تک، عصر حاضر تک. بالکل. جو والہانہ کیفیت، جو جذب، جو انجذاب، جو کیفیت، اور جو سلاسل میں جو ایک خاص روحانی نظام ہوتا ہے، وہ جس طرح کشید ہو کر مظفر وارثی علیہ رحمہ کے لفظوں میں اترا، تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی جام کو بھر دیں، لبریز کر دیں. کیا بات. ان کے یہاں دھمال بھی ملتا ہے کیفیت میں، ان کے یہاں گداز بھی ملتا ہے، ان کے یہاں سجدہ ریزی کی کیفیات بھی ملتی ہیں، سجدوں میں، نیم شبیوں میں دعاؤں کا تاثر بھی ملتا ہے. بہت کم شعراء ہیں جن کا احساس اس طرح واضح ہو کر نعت کی شاعری میں ڈھلتا ہے، اور اتنی توانائی کے ساتھ، اور اتنی توانائی اور اتنی سرشاری کے ساتھ. یعنی جب تک انہوں نے لکھا ان کا ایک سے ایک بڑھ کر کلام سامنے آتا رہا. دوسری بات یہ کہ جیسے وہ اندر باہر سے سچے اور صاف آدمی تھے، ویسے ہی ان کا سارا کلام. کیا بچوں کے بارے میں کیا کہیے؟ آج مجھے جتنے دن سے میں ججمنٹ کر رہا ہوں، آج پہلا دن ہے کہ جب مجھے یہ کہنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے کہ اس میں سے کون بہتر ہے اور کون نہیں. کیا بات، ماشاءاللہ. تو یہ بیٹا تینوں کے لیے بہت اہم بات ہے. آپ تینوں نے بہت عمدہ پڑھا، یعنی تینوں کی آوازیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اس کے یہاں ایک خاص طرز اظہار نظر آتا ہے جو بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے. ایک بعض بہت سادہ اسٹائل ہوتا ہے نعت کے پڑھنے کا، طرز اظہار بہت سادہ ہوتا ہے، بہت یعنی سمجھ لیں کہ انسانی جذبات کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، اس میں پرفارمنس سے زیادہ کیفیت نظر آتی ہے. تو آپ تینوں کو بہت مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت آوازیں دی ہیں اور ویسا ہی پڑھنے کا سلیقہ دیا ہے. ظاہر ہے اب جس نے جو ایک بات کی اور خوشی ہوئی کہ عموماً مقابلہ نعت میں لوگ وہ نعتیں پڑھتے ہیں جو مقابلے میں پڑھی جا رہی ہیں، جس میں فن کا اظہار نظر آئے. آپ تینوں نے فن کا اظہار نہیں کیا بلکہ عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور یہ بات میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس نے ظاہر ہے کہ جس نے مجھے زیادہ متاثر کیا اس کو میں نے نمبر دیے، لیکن سچی بات ہے اگر آج میرے بس میں ہوتا تو میں تینوں کو فرسٹ قرار دیتا. کیا کہنے میں، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے. صدیق اسماعیل صاحب کیا کہیے گا؟ جذبات تو میرے بھی یہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے کہ میرے بس میں ہوتا تو میں ان تینوں کو الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب ان کی بارگاہ میں تو سب پہلے نمبر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. لیکن ماشاءاللہ تینوں نے بڑی سادگی کے ساتھ اور نعت کا جو تقدس ہے پڑھنے کا، ایگزیکٹلی اس کو برقرار یہ ہے نعت رکھا ہے. بالکل. اور الحمدللہ ہمیں نمبر دیتے وقت بھی ذرا سا ہاتھ ہل رہے تھے کہ لیکن اب یہ ہے کہ اجر تو وہاں سے مل جاتا ہے. بھائی ہم تو کچھ نہیں. باقی یہ ہے کہ اب کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے اس میں مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں تینوں کو کنٹرول روم سے کہوں گا کہ ان کو اکومنڈیٹ ہم کرتے ہیں گلائے نعت میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارا یہ بہت بڑی کامیابی ہے آپ کی، بہت بڑی کامیابی. سحر اعظم کرتی ہیں، بہت اچھا پڑھا. ان تینوں بچوں کو انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ویسے مقابلہ جیت گئے. جزاک اللہ. آپ تینوں کو میری طرف سے پہلی مبارکباد کہ آپ کے لیے اتنے اچھے کمنٹس آئے ہیں. تو مقابلے کا نتیجہ تو آتا رہے گا، لیکن یہ مبارکباد آپ کے لیے حاضر ہے. اور گلہائے نعت میں آپ کی شرکت، یہ بہت بڑی کامیابی. میں ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے میں یہ بھی کہوں کہ یہ قبیلہ حسان کی بیٹیاں ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت پیاری باتیں، بہت خوبصورت، حوصلہ بڑھانے والی، ہمت بڑھانے والی باتیں.
اور نوجوانوں کو انکریج کرنے والی باتیں. اور صدیق اسماعیل صاحب نے کمال بات یہ ارشاد فرمائی کہ ARYQ TV وہ واحد چینل ہے کہ جو وہ نعت کا انداز پیش کر رہا ہے کہ جو واقعتاً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول انداز ہے, مقبول انداز ہے, باادب انداز ہے. الحمدللہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے آج تک. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. مقابلے کے نتائج میرے پاس آ گئے ہیں, کمنٹس بھی آپ نے سن لیے اور آپ خود اس بات کی تائید کریں گے کہ ARYQ TV نے مقابلہ حسن نعت نہیں کرایا بلکہ ایک اکیڈمی کے طور پر اپنا کردار ادا کیا ہے کہ طلباء و طالبات کو سنا بھی ہے, ان کی اصلاح بھی کی ہے, ان کا حوصلہ بھی بڑھایا ہے تاکہ آئندہ جو سفر ہے ان کا وہ بھی آسان ہو جائے اور انہیں حوصلہ ملتا رہے. ججز کی اجازت سے میں مقابلے کے نتائج کی جانب بڑھ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے کہ میں نتائج کی جانب جاؤں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اسپانسر جو ہیں ان کا ذکر کر دوں. کیش پرائزز کرٹسی بائے سہیل شمس صاحب کی جانب سے کیش پرائزز ہیں, اسٹار مارکیٹنگ کی جانب سے کیش پرائزز ہیں, محسن فوڈز گلشن معمار کی جانب سے جو ہے کیش پرائزز انشاءاللہ دیے جائیں گے. اس کے علاوہ گفٹ کرٹیسی میں فوڈ بستی کی جانب سے ہے, GFS بلڈرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں, پیزا پوائنٹ کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں اور عابد گارمنٹ کی جانب سے جو ہے پارٹیسپینٹس کے لیے آج ہی انشاءاللہ جو ہے ان کو گفٹ واؤچر دیے جائیں گے. لیکن یہ وقت مناسب پر میں آج کے مقابلے کا اعلان کر رہا ہوں اور بڑی خوشی کے ساتھ کہ تینوں نے بہت اچھا پڑھا, لیکن کوئی ایک فرسٹ ہوتا ہے اور ان میں سے آج جو پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ ہیں ان کا نام ہے نویرہ خلیق. نویرہ خلیق نے آج کا یہ مقابلہ ون کر لیا ہے, میری جانب سے بہت مبارکباد. اور دوسرے نمبر پر آنے والی جو ہماری طالبہ ہیں اقصیٰ زاہد ان کا نام ہے اور تیسرے نمبر پر رفعت رفیع ہے. آپ تینوں کو عابد گارمنٹ کی جانب سے گفٹ واؤچر دیے جا رہے ہیں, یہ آپ تینوں کے لیے بہت مبارک ہو آپ کو. اور یہ بہت اچھا ایک عمل کہ جس میں ماشاءاللہ طلباء و طالبات حصہ لے رہے ہیں اور اپنی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انہی میں سے بہت سی شناخت جو ہیں, کوئی منیبہ شیخ صاحبہ بنیں گی, کوئی ام حبیبہ بنیں گی, کوئی حوریہ رفیق بنیں گی انشاءاللہ. اور بڑی شناخت تو گئی ام حبیبہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت مبارک آپ تینوں کو. اور اب اس مرحلے میں چاہوں گا کہ آج ہمارے تینوں شناخت اپنی اپنی عقیدتیں پیش کریں, لیکن اس شاعر کا کلام پڑھے جنہیں آج ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے اور وہ ہے حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا عامر بھائی سے, الحاج عامر فیاضی صاحب پیش کریں گے, اس کے بعد ہمارے سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب اور اس کے بعد الحاج صدیق اسماعیل صاحب. بسم اللہ. نبی کے راستے کی خاک لوں گا, نبی کے راستے کی خاک لوں گا, نبی کے راستے کی خاک لوں گا, میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا, میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا, محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو, مدینے کے خسوں خاشاک لوں گا, مدینے کے خسوں خاشاک لوں گا. اور حضور آئیں گے جب میری لحد میں, زمین سے قیمت افلاک لوں گا,
زمین سے قیمتیں افلاک لوں گا اور میں ان سے آخری دم تک مظفر بصیرت آگہی ادراک لوں گا بصیرت آگہی ادراک لوں گا میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. بسم اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے روک رضوان نہ مظفر کو در جنت پر روک رضوان نہ مظفر کو در جنت پر روک رضوان مظفر کو در جنت پر یہ محمد
یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے سبحان اللہ سبحان اللہ. الحاج صدیق اسماعیل صاحب بسم اللہ. عظیم شخصیت کو آج ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے. میری 40 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی اللہ اکبر اللہ. اور زندگی کے آخری لمحات میں وہ احرام پیلے رنگ کا باندھتے تھے. اچھا اچھا. یہ وارثی سلسلے کا ایک بہت جی جی عظیم بالکل. شخصیت. اللہ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس کلام کے لیے مجھے مدینہ پاک سے حاجی عبدالرؤف صاحب نے خاص طور ماشاء پر اللہ ماشاء اللہ. فرمائش بھائی صاحب کی سے ہے. کہیں ہمارے لیے دعا کریں حاضری کی. بھائی صاحب آپ مدینہ پاک میں ہیں, ہمارے لیے دعا سبحان کریں. اللہ. اللہ تعالی ہمیں سبحان بھی اللہ. حاضری کی سعادت عطا فرمائے. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا, شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی, دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی. فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا, فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا, مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا,
دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا